آج ایک خاص حوالے سے بات کرنی ہے اور یہ مسئلہ ہمارا تہذیبی مسئلہ ہے۔ اپنی بنیاد میں یہ تہذیبی مسئلہ ہے جس کو مذہبی ذہن نے ٹھیک سے سمجھنے میں ناکامی کا یا مظاہرہ کیا یا ٹھیک سے سمجھنے والا راستہ اختیار نہیں کیا۔ وہ ہے کہ خواتین کی صلاحیتوں کو مختلف عنوانات سے جو دبایا جاتا رہا ہے، یہ صرف مذہبی دباؤ نہیں، مطلب ایک کلچرل، ایک سائیکولوجیکل دباؤ اور انسان ہونے کی کیفیت میں انہیں خود سے کمتر سمجھنے والا ایک پرانا رویہ۔ تو اس میں جو ہم نے ان کی صلاحیتوں کو جس طرح دبایا، اس کے نتائج ہمہ گیر ہیں۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے کل کے آدھے حصے کو نظر انداز کر دے۔ یعنی انسان کو فرض کیا کہ ایک بلب ملا ہے کہ وہ پورے انسان کو اس سے روشن رکھے، تو ہمارا رویہ یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پورشن کو تو روشن یا جیسا تیسا رکھا، لیکن اس بلب کا رخ آدھے دائرے کی طرف نہیں موڑا، وہ ہے عورتوں کا دائرہ۔ تو اس کی وجہ سے ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس وقت جو بہت ہی بنیادی بحران پیدا ہو چکا ہے، وہ آدمیت کا بحران ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنی جو بیسک اور پرائمری ڈیفینیشن ہے، یعنی انسان ہونا، اسے پورا کرنے میں بہت بھیانک حد تک ناکام ہیں۔ تو اس کا سبب یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے آدھے پوٹینشیل کو، آپ نے اپنے مطلب دائرہ انسانیت کی ایک قوس کو کاٹ کے پھینک دیا ہو، یا اسے معطل کر رکھا ہو، یا اپنے اجزاء کو، یعنی کہ آسانی کے لیے ہم کہیں کہ انسان کا دائرہ آدھا جو ہے وہ مردانگی کے اجزاء سے بنا ہے اور آدھا جو ہے وہ نسائی عناصر ہیں۔ تو ان کو جس طرح ایک دوسرے کے لیے پروڈکٹیو رکھنا چاہیے تھا، جس طرح انہیں انٹریکٹیو رکھنا چاہیے تھا، تاکہ یہ دائرہ جو ہے یہ پورا کا پورا بیدار رہے، روشن رہے، تو ایسا نہ کر سکنے کی وجہ سے ہم سب جیسے ایک ٹوٹی پھوٹی انسانیت یا اس کے کھنڈر جیسے بن کے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے آدھا حصہ معطل رکھا۔ وہ آدھا حصہ جس کے ایکٹیو ہوئے بغیر جو ہے وہ انسان اپنی ڈیفینیشن کو پورا نہیں کر سکتا، یا اپنی ڈیفینیشن کے مطابق اپنی تعمیر نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے یہاں یہ ڈویژن اتنا مطلق اور اتنا جابرانہ رہا تہذیبی سطح پہ۔ یہ باتیں میں صرف کلچر اور تہذیب کی روشنی کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ادھر کی ایک حصے سے دوسرے حصے میں بہار آنی تھی، اور آدھے دائرے سے بقیہ آدھے دائرے میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ روشنی پھیلنی تھی۔ تو ہم نے جو آدھے دائرے کو بالکل نظر انداز کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کی نشو و نما کے لیے درکار بہار کو ریفیوز کر دیا، اس کے لیے اپنے دروازے بند کر دیے، جس کی وجہ سے ایک پتھریلی سی فضا، ایک خزاں کا سا سما جو ہے
وہ ہماری نفسیات کے عمیق ترین حصوں تک پہنچ چکا ہے۔ تو مطلب اس کے نتائج مذہب میں بھی نکلے، یعنی ہم مذہبی تصور انسان کو جو ہے وہ عمل میں لانے والی کسی بھی قوت سے جیسے عاری ہو کے رہ گئے، اسی طرح تہذیب میں نکلا کہ تہذیب جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ پورے انسان کا ایک ویریڈ اظہار ہے، یعنی پورا انسان ایک پرنسپل کے طور پر ہے، ایک آئیڈیا کے طور پر ہے، تو یہ آئیڈیا اپنی ایکچولائزڈ فارمز جو پیدا کرتا ہے، وہ ایکچولائزڈ فارمز مطلب یہ کہ وہ اس کے مجموعے کا نام تہذیب ہے، یعنی وہ تمام فارمز ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی حالت میں بھی اپنے پرنسپل آئیڈیا سے اپنی نسبت کو اپنے تمام تشخص پر غالب کیے رکھتی ہیں۔ تو یہ عمل اگر ہے اس طرح سے تو پھر گویا انسان تہذیب کا معمار ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ تمام مختلف یونٹس جو ہیں تہذیب کے، انسانیت کے، وہ تمام یونٹس ایک ہی پرنسپل سے اپنی سند، اپنی قوت، اپنی معنویت نہ حاصل کر رہے ہوں اور اس ہی آئیڈیا کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جیسے معاشرہ بنانے، اجتماعیت بنانے والی پازیٹیو اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کا حصہ نہ ہوں، تو پھر ظاہر ایک تہذیب ہی نہیں بن سکی۔ تہذیب نہ بن سکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرض کیا 10 کروڑ آدمی ہیں، 50 کروڑ آدمی ہیں، یہ اپنے پرنسپل سے منحرف ہیں، یہ آئیڈیا آف مین کے باغی ہیں اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں ایک ایسی بے معنی، بے رنگ اور ویران تنہا انفرادیت کی شکلوں میں، جس سے کچھ نہ پروڈیوس ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی بڑی چیز کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ ارادہ رکھتی ہے۔ تو ہم لوگ جیسے ایک بے رنگ سی کیکٹس والی انفرادیت اور اکیلے پن میں رہ کر گویا ایک سوسائٹی بنا لینے کے وہم میں مبتلا ہیں۔ تو یہ اس کا بہت بڑا سبب، یعنی انسانوں میں جو بھی اجتماعی سطح پر بگاڑ پیدا ہوگا، اس کا سبب اس اجتماع کو تعمیر کرنے والے اجزاء کے درمیان توازن نہ رہنے کی صورت میں ہوگا، تو وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اب یہ تہذیبی بحران، اور ایسا بحران جس میں گویا ہر آدمی، سب آدمی مل کر، یعنی انسان اپنے جبری اجتماعی آرڈر کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم انسان نہیں رہے۔ تو اب یہ اگر محسوس کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑا عذاب، بہت بڑی مشکل اور مصیبت ہے، اور محسوس نہ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے پھر تو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اسی طرح تہذیب کے مختلف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ادب ہے، وہ بھی ہمارا یک طرفہ ہو کے رہ گیا۔ آپ غور کیجئے کہ اس طرح کی سوسائٹیز میں جہاں نسائی پوٹینشیل اس کی تشکیل میں کارآمد نہیں رہ گیا، وہ مطلب اس سے باہر ہے، تو وہاں ادب بھی محدود احساسات اور مردانہ نفسیات اور بہت
بہت جیسے یوں کہہ لیں کہ خود پسندانہ تخیل کا نمائندہ بن کے رہ جاتا ہے. تو ادبی روایت ہو، حتیٰ کہ ہماری اجتماعی نفسیات، مثال طور پہ ہم اجتماع کا ایک دائرہ بنا لیں کہ مثال طور پہ ہماری دائرہ اجتماعیت پاکستان ہے، تو پاکستان میں رہنے والے گویا ایک آرڈر، جو کلیکٹیو آرڈر بناتے ہیں، اور وہ خود بخود بن جاتا ہے آئین کی روشنی میں، ریاست کے سانچے میں ڈھل کر، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو جب یہ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اہل پاکستان کی اجتماعی نفسیات، تو کسی بھی پہلو سے اگر ہم اپنی اجتماعی نفسیات کا تجزیہ کریں تو وہ پرورٹڈ ہے، وہ نارمل نہیں ہے. یعنی انسان اجتماعی وجود ہے، یعنی فرد کے صیغے میں. یہ فرد نارمل نہیں ہے، یہ فرد پرورٹڈ ہے، ایب نارمل ہے یا سب نارمل ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ثبوت درکار ہو. یعنی کہ نارمل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دوسرا، وہ دوسرا چاہے کسی بھی جینڈر میں ہو، وہ دوسرا اگر میرے ساتھ ایک ہم وجودی کا سا سوشل کانٹریکٹ، انسیڈ انریٹن سوشل کانٹریکٹ نہیں رکھتا، تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ انسانی اجتماعیت یا انسان کی اجتماعی نفسیات کی نفی کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ پرورٹڈ اجتماعی آرڈر ہے اور نفسیات ہے. تو سماجی علوم مطلب سوشالوجی وغیرہ، ہسٹری وغیرہ، غرض ہر علمی روایت میں ایسی تہذیبوں اور ایسے معاشروں کی کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب ظاہر ہے یہ کہ سماجی علوم جو ہیں وہ انسان بطور کل اور اس کے ماحول کے درمیان جو نسبتیں پائی جاتی ہیں ان کا مطالعہ ہے. تو انسان یہاں بطور کل جو ہے وہ ایکٹیو ہے ہی نہیں، بلکہ انسان بطور کل جو ہے وہ تصور کی سطح پر بھی نہیں ہے. انسان کا ہر تصور اگر مردانہ بن کے رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ یہ اپنے بارے میں جو بنیادی تصور رکھتا ہے وہی مسخ شدہ ہے. تو وہ بھی نہیں کہ چلو آئیڈیا آف مین برقرار ہو، ہم اس کو ایکچولائزیبل بنانے میں فی الحال مجبور ہوں، نہ بنا پا رہے ہوں، لیکن وہ کوئی ریفرنس ہی نہیں رہ گیا کہ ہماری زندگی اس اصول سے گزرتی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بالا تر کسی قانون، کسی امر، کسی آئیڈیا، کسی بنیادی تصور سے ہم آہنگی کو مقدم رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اعمال انجام دے رہے ہیں، اپنے مفادات اور نقصانات کا تعین کر رہے ہیں. تو جس کے فائدے اور نقصان کا ہر تصور اس کی ادنیٰ درجے کی خود غرضی سے پیدا ہوا ہو، وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کو اس کا مطالعہ اس طرح نہیں کیا جائے گا جیسے کہ انسانوں کا کیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اپنے ماحول کے ساتھ آدمی اپنی ڈیفینیشن سے جڑا رہتے ہوئے اپنے ماحول کو ایک ہم احوالی اور ہم وجودی کی حالت میں گویا بنانا چاہتا ہے، اس سے موافقت میں رہنا چاہتا ہے اور اسے اپنے لیے سازگار بنانا چاہتا ہے.
اس کے اندر جو ہے وہ اس ناسازگاری کے جو اسباب ہیں انہیں دور کرنا چاہتا ہے، اور خود اپنے اندر جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہونے کے جتنے امکانات ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہتا ہے، لیکن فطرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہوتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو ہم وجودی کی اس سطح پر کھڑا ہو کر نیچر کو بھی زیادہ بامانی، زیادہ مفید، زیادہ خوبصورت اور زیادہ تہدار بناتا ہے، اور اس عمل کے ساتھ ہی ساتھ نیچر میں گہرائی پیدا کرتے ہوئے وہ اپنے اندر بھی گہرائیاں پیدا کرتا ہے۔ نیچر کو بیوٹیفائی کرتے ہوئے وہ اپنے نفس کو بھی سنوارتا ہے، تو مطلب اس کا ہر عمل نیچر اور خود اس کے نفس کے لیے خیر کا موجب ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جیسے اب لگتا ہے کہ یہ محض کتابی باتیں ہیں، اور کتابی بھی کیا، ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جو ہمیں مل جائیں تو ہم انہیں ردی میں بیچ دیں، یہ والی صورتحال ہماری ہے۔ تو اس میں مطلب یہ اس پہلو سے انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ ایک جو میٹافزیکل توازن ہے، یعنی روحانی جو ایک ہارمونی ہے نسائیت اور مردانگی میں، وہ اس کے بغیر نہ نسائیت کا کوئی مطلب ہے نہ مردانگی کا کوئی مطلب ہے۔ یہ اپنے اپنے آپ سے ٹرانسینڈ کر کے جو وحدت اور جو کلیت اختیار کرتے ہیں، اس کے اصول، ہماری روایت میں اس کا بیان، یہ سب انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ سر دست جو بہت ارجنسی والی صورتحال ہے اس تک محدود رہیں گے۔ تو میں نے جیسے اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی خواتین دیکھی ہیں جن سے علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اچھا عالم ان سے کچھ سیکھ سکتا ہے، اچھا صوفی ان سے تزکیے کی کچھ ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو غرض آپ جس بھی مثبت ڈسپلن میں آگے ہیں اور مہارت رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی یعنی خواتین میں ایسی بہت سی ہیں، بہت سی، یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ خواتین میں ایسی بہت سی ہیں جو ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ میں مہارت رکھنے والے مرد کی تکمیل میں وہ کردار ادا کر سکتی ہیں جو وہ اپنے طور پہ کبھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ ایک ضرورت مندی کا جو احساس ہے، جو لوگ اپنی انسانیت سے مخلص اور سنجیدہ ہیں، وہ دوسرے کے ساتھ ایک ضرورت مندی کا سا رویہ بھی رکھتے ہیں۔ تو جہاں آپس میں ضرورت مندی کا احساس نہ رہ جائے، وہاں انسانی اجتماع وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو ہم نے تو گویا آدھے حصے کو یہ کہہ کے الگ کر دیا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ضرورت مند دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسی مضحکہ خیزی کے ساتھ کہ ان میں سے ان کی جو روحانی ضرورت یا جو بھی ذہنی ضرورت ہو سکتی ہے، ان ضرورتوں میں سے کسی ایک کو بھی شافی طریقے سے پورا کرنے کا کوئی راستہ کسی مرد کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے گویا کتنا بڑا ہم نے ظلم کیا کہ انہیں ضرورت مند بنایا محتاجی کی حد تک، اور اس کو بہت گلوریفائی اور بہت جیسے مذہبی سا رنگ دے دیا، اور اس کے بعد فرض کیا کہ انہوں نے جب اسی آپ ہی کی دی ہوئی پوزیشن سے اور آپ ہی کی لی ہوئی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ سے جب اپنے مطالبات کیے،
آپ کے آگے اپنی ضرورت مندی کو، اپنی ضرورت کو رکھا تو آپ نے ان میں سے کسی ایک ضرورت کو بھی شریف آدمی کی طرح پورا کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی نہیں دکھائی، دلچسپی بھی نہیں دکھائی اور اس کی صلاحیت بھی نہیں تھی، کیونکہ ضرورت مند اگر دونوں ہوں گے تو ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے۔ تو مطلب مرد میں اگر عورت کے آگے ضرورت مندی کی ریئلائزیشن نہیں ہے، احساس نہیں واضح، تو وہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اور یہی صورت خواتین کے لیے کہ وہ اگر مردوں کے ساتھ انٹریکٹیو ہونے کے لیے لازمی طور پر درکار ضرورت مندی نہیں رکھتی تو وہ بھی مطلب آدمی کے آئیڈیا کو مسخ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اب احتجاجاً یہ شروع ہو گیا نا کہ ایک بے وقوفی سے شروع ہو گئی کہ نسائیت ہی سے انکار کر دو، مطلب وہ بجائے اس کے کہ نسائیت کو آدمیت کے توازن میں آدھا کردار منواؤ اس کا، انہوں کا اکبر نسائیت ہی کا انکار کر دو۔ تو غرض ایک عجیب سا قیاس اور ایک عجیب سی تخریب کاری کا سا سماع ہے۔ اور مردوں میں بھی کہ وہ جینڈر وغیرہ کے مسائل زیادہ تر مردوں میں ہے، جو مرد پیدا ہوئے ہیں اب وہ بھی اپنی مردانگی سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان خطوں میں یا ان روایتوں میں جہاں عورت اپنے غلبے کی جنگ میں تقریباً کامیاب ہے۔ تو خیر وہ دوسرے مسائل ہیں، لیکن سر دست ہمیں جو دیکھنا ہے، مجھے اور جن کو اس بات کی ضرورت ہو، کہ جس طرح ہمیں دلچسپی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی، اسے دریافت کرنے کی، اسے بڑھانے کی، اور اس میں جس طرح کی ہم حساسیت کے ساتھ دلچسپی کا عملی اظہار کرتے ہیں، ویسا بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ یہ اب ہم کر رہے ہیں جیسے ہم متوسط طبقے کے وہ لوگ جو زندگی کو مذہبی پیٹرن پر گزارنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ اب یہ بات بالکل شروع سے واضح ہوتی آ رہی ہے تمام تر دباؤ کے باوجود کہ خواتین میں انٹلیکچول، اسپریچول، مورل اور بہت ساری پریگمیٹک صلاحیتیں ایسی ہیں جن کی مردوں کو اپنی تکمیل کے لیے محتاجی ہے۔ تو ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا، ہم نے چیزوں کو نسائی پرسپیکٹو سے دیکھنے کی جیسے نہ سماج میں کوئی عادت ڈالی نہ علوم میں۔ تو اب اس کا یہی نتیجہ نکل گیا کہ سب کچھ بانجھ ہے، ہر طرف خزاں چھائی ہوئی ہے، ہر طرف مریض جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ اس صورتحال میں ہم پہنچ گئے۔ تو خیر اب اس میں جیسے میں ایک خاص پہلو سے بات کرتا ہوں جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اس کا مشاہدہ اور تجربہ رکھتے ہوں گے کہ اردو زبان بلکہ بہت سی مشرقی زبانوں میں سند کا درجہ خواتین کو حاصل رہا ہے، یعنی زبان کا ایک جو وہ لینگ اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے لیے سند کا درجہ رکھنے کی روایت اور تاریخ رکھتی ہیں،
اور پھر اس کے علاوہ مطلب بہت واضح انداز سے کہ لفظ کا استعمال، محاورے کی تحقیق، اس کے لیے ایک جمائے لسانیاتی شعور سے، جیسے شرابور معاشرے میں یہ رسم تھی کہ محاورہ یا کوئی خاص لفظ یا اردو پن، کہ اس طرح کہنے میں اردو پن برقرار رہتا ہے، اور فصاحت کے بہت سارے پہلو یہ مرد لوگ عورتوں سے پوچھا کرتے تھے۔ مثال طور پہ میر انیس جو ہیں وہ جہاں اٹکتے تھے تو وہ خواتین کو بھیجتے تھے، وہ تعلیم یافتہ خواتین کو، کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ استعمال صحیح ہے، یعنی انہیں جیسے ان سے مشورہ لے کر کوئی رائے قائم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو کہیں گی اس پر عمل کرنے کی نیت سے پوچھتے تھے۔ تو چلو ایک وقت میں یہ کردار تھا، تو کیا ہم نے اپنی زبان میں اور اس زبان کے اظہار کے جتنے سانچے ہیں، علمی سانچے، ادراکی سانچے اور موضوعاتی سانچے، ان میں کہیں بھی عورت کو شریک رکھا ہے برابری کے ساتھ اور باہمی ضرورت مندی کے احساس کے ساتھ اس قدر پر؟ تو زبان ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے، تو اس میں اگر ہم نے نسائی شمولیت کا اہتمام نہیں کر رکھا تو پھر آپ آج کل کی طرح کی شاعری پیدا ہوگی کہ عورت کچھ زیادہ ہی عورت ہونے کا انکار کر رہی ہے، اور مرد جو ہے وہ مرد ہونے سے بیزار ہے۔ تو اسی طرح کے کردار، اور پھر زبان دانی کی سطح کتنی گر گئی ہے، یعنی کہ جدید زبان دانی کے جو بھی مظاہر ہیں ان میں کوئی نیا محاورہ پیدا ہوا، ان میں کوئی نیا روزمرہ پیدا ہوا، ان میں کوئی رائج العام استعارہ اور علامت پیدا ہوئی؟ تو یہ اسی کی وہ ہے نا نحوست، کہ ہم نے مجموعی احساسات، تخیل اور فکر کو اپنی زبان میں داخل نہیں ہونے دیا، یا اپنی زبان کو معنی اور اظہار اور اسلوب وغیرہ کا جو ہے وہ اجتماعی مظہر بنانے میں ناکامی کا سامنا کیا۔ ہم نے زبان کے ساتھ اپنے تعلق میں انسانیت کے تمام درجات اور تمام سطحوں کو سمیٹے رکھنے اور انہیں کارآمد بنائے رکھنے کا اپنی تعلیم سے لے کر اپنی معاشرت تک کوئی اہتمام نہیں رکھا۔ تو اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں زبان دانی کا کیا حال ہے، یعنی زبان تو ہم جانتے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم زبان نہیں جانتے، اور ہم بولی جانے والی زبانیں نہیں جانتے، یہ نہیں کہ ہم کوئی وہ عالمانہ انداز کی زبان نہیں جانتے، ہم زبان کو جیسے اس سے لطف اندوز ہونے کی کوئی صلاحیت اب نہیں رہ گئی عام سطح پر، کہ بھئی اس لفظ کی جگہ یہ لفظ استعمال کر دو تو بہت اچھا لگے گا۔ یہ سب چیزیں جیسے ہمارے یہاں سے اب ناپید ہو چکی ہیں، کہ ایک بات کو دو تین طریقوں سے کہہ کر ان میں جو طریقہ زیادہ پرکشش یا خوبصورت یا کنونسنگ یا فصیح ہو اسے اختیار کرنا، یہ سب اب مسائل ہی نہیں رہ گئے۔ اب زبان میں فصاحت کیا ہوتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں رہ گیا ہے بولی جانے والی زبان میں، کیونکہ فصاحت کی بنیاد بولی جانے والی زبان میں رکھی جاتی ہے۔
تو کچھ بھی نہیں، سب ایک جیسے بولتے ہیں، ایک جیسا لکھتے ہیں، ایک جیسا سوچتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب سب چیزیں اسٹیٹک ہو چکی ہیں میرے اندر، تو میری زبان میں بھی جیسے اس کے کانٹینٹس میں بھی جیسے وہ فریز ہو گیا ہے، جتنا کانٹینٹ تھا وہ فریز ہو گیا ہے. خواتین کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ زیادہ تر شوہر اور بیوی کے تناظر میں ہے، اور شوہر اور بیوی کا تناظر ہماری تہذیبی اور وہ کیا نام ہے روایتی شکلوں میں وہ آقا اور کنیز کا سا ہے. تو مطلب یہ کہنا بہت برا لگے گا کہ یہ شوہر فرما بردار شوہر ہے، لیکن یہ کہنا بہت ضروری محسوس ہوتا ہے کہ یہ فرما بردار بیوی ہے یا نہیں. اب اس میں مطلب جواب میں حدیث وغیرہ نہ کوٹ کیجئے، وہ انتظامی مصلحت ہے، وہ مرد کی قوامیت کی جہت سے محبت پر مبنی اصول کار ہیں. تو ان کو ہم جیسے سنگ دلوں کو ان سے استناد کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب اس میں یہ کہ ظاہر ہے کہ اس ماحول میں یعنی اس دائرے میں کہ شوہر اور بیوی، مرد شوہر ہے یعنی حاکم ہے، وہ بیوی ہے یعنی محکوم ہے، اور یہی مرد اور عورت کے تعلق میں نظر آنے والی جو سب سے زیادہ وہ چیزیں ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں. یعنی ہماری معاشرت میں عورت اور مرد کے ریلیشن سے پیدا ہونے والے جو نتائج ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں یا زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، وہ مرد اور عورت کے تعلق سے پیدا ہونے والے اچھے برے نتائج ہیں. یہی خود ایک عجیب بات ہے کہ مرد صرف شوہر بننے پہ راضی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں باپ بھی ہوں، میں افسر بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں وغیرہ وغیرہ. اس کے پاس بہت سارے پرسونا ہیں. تو لیکن عورت سے اصرار ہے کہ بیوی کی پوزیشن پر رہو، یعنی کنیزی کی ذمہ داریاں نبھاؤ. تو یہ بہت زیادہ غیر انسانی بات ہے. آپ اپنی طرح کثرت تشخص کی اجازت بھی میں ٹھیک نہیں کہہ رہا، مطلب جس طرح میں اپنے لیے مختلف تشخص اپنی جیب میں رکھ کے رہتا ہوں اور موقع بموقع استعمال کرتا ہوں، تو کیا اس طرح ہماری خواتین اپنے تشخص میں ویرائٹی پیدا کرتی ہیں یا انہیں کرنے دی جائے گی کہ وہ صرف بیوی کی طرح بیوی نہیں ہیں، یہ آپ مان لیں، یا وہ انہیں یہ تسکین ہو جائے کہ میں صرف بیوی نہیں ہوں، میں صرف بیٹی نہیں، میں صرف یہ نہیں، صرف وہ نہیں، میں یہ سب ہوتے ہوئے ان سے ماورائی والی ایک پہچان بھی رکھتی ہوں، وہ جو اللہ سے تعلق میں ہے، وہ جو بڑے آئیڈیاز کی اونرشپ کا مجھے مجاز بناتے ہیں، میں ان آئیڈیاز سے ایک نسبت اور آزادانہ نسبت رکھنے کی ذمہ داری ادا کرنے کی گویا اجازت اور سند رکھتی ہوں. میں اسکیم آف تھنگس کو اپنی سوچ، اپنی پسند اور اپنی مرضی سے چلانے کے مواقع رکھتی ہوں مردوں کی طرح. تو یہ ہماری معاشرت میں یعنی کہ اب ہم نے وہ بالکل دائرہ تنگ کر دیا نا، پاکستان کی رسمی روایتی معاشرت میں یہ سب چیزیں بالکل اجنبی ہیں. مطلب یہ تصورات جس کے ذہن میں آ بھی جائیں وہ گھبرا جائے گا کہ ان تصورات کو اون کرنا چاہیے یا نہیں.
تو اس حد تک ہم نے آدمیت کے لطیف ڈومینز ہیں ان کو اس حد تک اپنے لیے اجنبی بنا رکھا ہے۔ تو بھائی آپ چلو ایک ہی کھونٹی پہ وہ ٹانگنا ہے تو آپ کہیے عورت ماں ہے، تو مطلب اس پہلو چلو ایک ہی کرو، تم سمجھ رہے ہو کہ عورت کی میرے حوالے سے سب سے بڑی حیثیت کیا ہے، یعنی سب سے محکم بات جس میں اس کی تعظیم ہو وہ ہے تو ماں کیوں نہیں ہے؟ واضح ہے نا یہ بات۔ تو لیکن یہ کہ جیسے میں صرف یہ نہیں وہ نہیں، اسی طرح میری بیوی یا بیٹی یا کوئی بھی وہ صرف یہ اور صرف وہ نہیں ہے، اور صرف یہ اور صرف وہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو ایک ویو آف ٹرانسینڈنس میں رکھتی ہے، ایک اسپریچول پیشن میں رکھتی ہے، اور اس اسپریچول پیشن کی کوئی بھی جہت ایسی نہیں ہے جو اسے بیوی کہلانے پہ مجبور کرے، اسے بیٹی کہلانے پہ مجبور کرے، یا اسے عورت کہلانے پہ مجبور کرے۔ تو جیسے ہم ہیں نا کہ ہمارے بعض گہرے تجربات یا وہ ہوتے ہیں، روحانی ہوں یا نفسیاتی ہوں یا تخلیقی اور عقلی ہوں، تو ہم ہر وقت اپنے جینڈر کے سلسلے میں حساس نہیں رہتے۔ ہمارے بہت سے تجربات ایسے ہیں جن میں ہمارا مرد ہونا کوئی مفہوم ہی نہیں رکھتا اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتا۔ تو یہ والی چیز ان کو بھی تو اللہ نے دی ہے نا۔ ہم اور وہ ایک اصل شعور اور ایک مبدأ وجود کے دو مظاہر ہیں، تو یہ سب ان میں بھی رکھا ہوگا نا اللہ نے، اور رکھا ہوگا کہ رکھا ہے، اس کا اظہار بارہا ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کی تنگی میں رکھنا یہ بدترین توہین کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی طبقہ مجھے اپنے کسی ایک تشخص میں محصور رکھنے پر اصرار کرے تو میرے اندر دلیل بعد میں آئے گی، احساس توہین پہلے پیدا ہوگا کہ یہ میری توہین کر رہا ہے۔ تو یہی نظام احساسات، یہی تکریم اور توہین کے احساسات ظاہر ہے کہ انہیں بھی تو ملے ہوئے ہیں نا، تو اور انہیں زیادہ شدت احساس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس کا بھائی آئندہ کے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی واعظانہ بات نہیں ہے، میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں دوستوں کو جن کی بچیاں جو ہیں وہ ابھی کم عمر ہوں، مطلب 8-10 برس کی، تو جن کی بچیوں کو ابھی تربیت سے گزرنا ہو، ابھی ان کو پڑھائی وغیرہ شروع کرنی ہو، ان سے میری پرزور درخواست ہے کہ ان کے پوٹینشیلز کو دریافت کرو، ان کی صلاحیتوں کو ان پر روشن کرنے کی کوشش کرو، ان بچیوں پر یہ ذمہ داری ڈالو کہ وہ چیزوں کو آزادی کے ساتھ، یعنی دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کے لیے جو ایک آزادی ہوتی ہے نا، خود اعتمادی ہوتی ہے، اس خود اعتمادی کو اپنی پرنسپل آئیڈینٹی یعنی اللہ کی بندگی کے دائرے میں، تو اللہ کی بندگی کا پرسپیکٹو لے کر اور اس کے تقاضوں پر عملاً پورا اترتے ہوئے دنیا کو آزادی سے دیکھنا، دنیا کو سمجھنے میں پوری خود مختاری سے کام لینا، یہ ان کا حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ تو اس پہلو سے ان کی تربیت کریں، آنے والا زمانہ
وہ ورنہ کھا جائے گا، اور وہ دنیا میں خود کفیل بنانے کی کوشش کرو، اور ان کی ساری جو سبمیشن والی صلاحیت ہے جو عورتوں کو زیادہ ملی ہوئی ہے، وہ سبمیشن والی صلاحیت اپنے اوپر نہ صرف کرواؤ، وہ ان کی بندگی میں ان کے عروج کا ذریعہ بناؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ تو بندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اخلاقی اطمینان کے ساتھ دنیا میں اونرشپ اپنی اسٹیبلش کرنا، یہ ہم سب کا حق ہے۔ تو اس میں بھائی کریں، ورنہ دین اور دنیا اور معاشرت ان سب میں تضاد پیدا ہو جائے گا، کہ وہ اسے بندگی ایسی سکھا دی کہ وہ بندگی کی سب صلاحیت شوہر پہ خرچ کرے، کہ مطلب کیا فضول بات ہے۔ تو سیدنا عمر کی بیگم ان سے لڑتی تھی نا، تو وہ کہتے تھے بھائی اسلام کو دعائیں دو کہ تم بھی عمر کو یہ باتیں سنا سکتی ہو۔ تو مطلب اس جملے میں چھپی ہوئی جو ایک بہت ہی بڑی بصیرت ہے، جس کی روشنی میں انسان کیا ہے کا پورا جواب گویا ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا مذہبی بات نہیں ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ ہم مذہبی ہیں۔ تو اس کو بھائی خدا کے لیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے الحاد کا سبب بن رہا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ ظلم کا ارتکاب ہے، اور تیسری بڑی خرابی یہ ہے کہ ظلم کو جیسے قانونی اور مذہبی سند فراہم کی جا رہی ہے، یہ ظلم سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اس میں جو بچے بچیوں کو سب کو، مطلب اب ہم جیسے میرے ذہن میں نہیں رہتا بیٹا بیٹی یہ تو مجبوراً وہ کر رہے ہیں ایک جینڈر ڈویژن، تو ورنہ اولاد ہے، اور اس میں یہ نہیں خیال آتا باپ کو یا ماں کو، یا نہیں آنا چاہیے۔ تو ان کی صلاحیتوں کو ابھارو، اور صلاحیتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ہر انسان میں۔ ایک صلاحیت ایسی ہے جس کو پیسیوٹی درکار ہے، ایک میننگ فل اور فلفلنگ پر پیسیوٹی، وہ آدمی اپنے جیسوں کے آگے اختیار نہیں کر سکتا، وہ آدمی دنیا کے آگے نہیں قبول کر سکتا پیسے ہونا۔ لیکن صلاحیتوں میں سے بہت بڑی صلاحیتیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ تقریباً تمام انسانی صلاحیتیں، ان کا دار و مدار اس پیسے وہ پرنسپل پہ ہے کہ ذہن پیسیوٹی کو اصول اور پرنسپل سے تعلق کے بغیر ہم فارمز اور اس کی مینیفیسٹیشن سے تعلق پیدا کرنے میں جاہلانہ حد تک ناکام رہیں گے۔ تو اس قانون کے مطابق کہ مجھے اپنے پرنسپل پرسپیکٹو یا پرنسپل آف ایگزسٹنس اور پرنسپل آف بینگ اور پرنسپل آف کانشسنس، اس سے میرا ایک زندہ اور جیسے احساساتی سا تعلق ہونا چاہیے، اور وہ تعلق اتنا زیادہ زرخیز ہو کہ جہاں میرا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی خود فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہاں اس نسبت میں اضافے کا ذریعہ بن جائے میرے ذہن کی ہر سرگرمی، میری عقل کی صلاحیت تسلیم کو مزید مضبوط اور بامانہ بنانے میں صرف ہو۔
یہ چاہے مذہب کو مانو یا نہ مانو، یہ انسانی ذہن کی ساخت ہے کہ یہ اپنے مسلمات کی روشنی میں چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، یہ نظریات ان کی روشنی میں بناتا ہے جو اے پرائیورائی ہیں۔ تو یہ مطلب کوئی مذہبی بات صرف نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں اس کو جیسے ایک پورا چینل فراہم کر دیا گیا نا دین میں، دین پیسو رکھو ایمانیات میں، ایکٹیو رکھو دنیا میں، دنیا آزادی کے ہاتھوں سے دنیا کو تھامو، حریت یعنی صاحبان حریت کی نگاہ سے دنیا کو دیکھو، اور اس سارے پکڑنے اور دیکھنے کے عمل کو محتاج تصدیق رکھو اپنے پرنسپل پرسپیکٹیو اور آئیڈیا سے۔ بس میرا پرنسپل آئیڈیا میری تمام ایکٹیویٹیز کے صحیح اور غلط ہونے پہ حکم نہیں بنتا۔ یہ بات بھی ذرا ذہن میں رہے کہ صاحب ایمان فزکس کی کسی تھیوری کی غلطی نہیں نکال سکتا۔ تو یہ خیال خام ہے۔ میرا جو پرنسپل آئیڈیا ہے یعنی اللہ اور ایمانیات، مطلب میرے ذہن کا ایمانی سانچہ جو ہے وہ میرے دماغ کی تمام علمی ایکٹیویٹیز سے یا تو سیراب ہوگا یا خراب ہوگا۔ بس مجھے یہ نظر رکھنی ہے کہ میرے اختیار میں موجود جو ساری چیزیں ہیں وہ میرے ایمانیات یعنی میرے مسلمات یعنی میری جو ہائر پیسیوٹی ہے اس سے متصادم نہ ہوں، اس کو کمزور کرنے والے نہ ہوں اور اس سے لا تعلقی کی راہ دکھانے والے نہ ہوں۔ تو اتنا خیال، اب اس میں کہاں سے مرد اور عورت میں تقسیم آئے گی؟ تو یہی چیز جو ہمیں خود کو سکھانی ہے وہ ہر ایک کو سکھانی ہے، ورنہ آدھا حصہ معطل ہو کے رہ جائے گا اور پھر ہم مطلب یہ کہ بس اکیلے بیٹھے غیر حاضر دوسرے کو اپنا محکوم سمجھنے میں کے خبط میں مبتلا رہیں گے۔ فی الحال یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ضرورت ہے کہ میں ایک رائے قائم کروں اور میری بیوی یا بیٹی یا بہن یا جو بھی وہ دوسری رائے قائم کرے، اور ایسا ہو کہ مجھے کبھی اپنی رائے واپس لینی پڑے، کبھی اسے اپنی مرضی سے اپنی رائے واپس لینی پڑے، مطلب جبراً نہیں، استدلال سے۔ تو یہ ماحول اگر نہیں پیدا ہوا تو گھر استبل بن جائیں گے۔